بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظہیب ستزائی کے سنگ آج بہت اہم بات کرنے لگا ہوں۔ جو ابھی راولپنڈی میں 4 اگست کو ایک ریلی تھی، پھر وہاں عرس تھا معراج شریف میں۔ پاکستان تحریک لبیک کے امیر سعد حسین رضوی، جو ایک نوجوان سیاستدان بن کے ابھرے ہیں کچھ عرصے میں، وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ ان کے حوالے سے یہاں پہ ان کا بڑا استقبال ہوا۔ پھر راولپنڈی PP 12 میں، پھر یہاں سے ریلی کی شکل میں وہ معراج شریف چکری روڈ پہ یہ مقام ہے، وہاں پہ عرس تھا۔ وہاں پہ ایک بہت بڑا مجمع تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو وہاں ان کا خطاب ہوا، تو ان کی اہم بات تھی کہ آخر میں انہوں نے جو کہا کہ جو جماعت، وہ دینی جماعت ہے یا کوئی اور جماعت ہے، وہ اگر ختم نبوت کے لیے ہمارے ساتھ چلے گی، حق کے راستے پہ ہمارے ساتھ چلے گی، تو ہم ان سے پیچھے ہوں گے، وہ آگے ہوں گے۔ بلکہ انہوں نے آخری بڑی بات یہ کہہ دی کہ جو ختم نبوت کے لیے نکلے گا، ہم ان کے جوتے اٹھانے کے لیے اور سر پہ رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ اتنی بڑی انہوں نے بات کہہ دی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں، اگر کوئی بھی دینی یا سیاسی جماعت ہے وہ اپنے مفاد کے لیے خالی پیسہ یا جیبیں بھرنے کے لیے آئے گی، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے الیکشن میں۔ یہ ان کا بڑا بیان تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور باتیں کی۔ یہاں پہ عوام، یقیناً عوام کا جذبہ تو وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، بڑی عوام تھی، یقیناً ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا۔ تو ان کا یہ ایک بڑا پرسوز خطاب تھا۔ اس کے بعد وہ رخصت ہوئے۔ TLP نے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کراچی سے وہ لانگ مارچ شروع کیا، تقریباً 1 مہینے کا لگ بھگ لانگ مارچ۔ جب جیلم میں پہنچا، وہاں پہ مذاکرات ہوئے اور پھر وہاں سے واپسی ہو گئی۔ لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم پھر آئیں گے، کسی بھی وقت ہم واپس اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں۔ اب تو حالات ایسے پیدا ہو گئے، وہ حکومتیں چینج ہو گئی، اب یقیناً نگران حکومت آئے گی، الیکشن ہوں گے، اس لیے اب تو لانگ مارچ یا جلسے جلوسوں کا جواز نہیں ہے۔ یہ اب بات کی بات ہے کہ کیا ہوگا۔ ہاں، وہ اب پوری قوت کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اب دیکھنا ہوگا وہ کتنے ووٹ حاصل کر سکیں گے، یہ وقت بتائے گا۔ اس کے بعد جو پچھلے الیکشن میں انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے، وہ لاکھوں ووٹ حاصل کیے تھے، خاص کر کے پنجاب میں۔ پھر کراچی میں ایک ان کے وہ MPA بھی منتخب، ایک جاندار آواز سندھ اسمبلی میں وہ موجود ہیں، وہ حق کے لیے اکثر آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ تو اب اس الیکشن میں دیکھا جائے گا کہ سیاست میں وہ کتنے ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ حالیہ پچھلے الیکشن سے زیادہ ووٹ لیں گے یا کم لیں گے، یہ اب وقت بتائے گا۔ لیکن انہوں نے اپنی طاقت اور اپنی سیاست منوائی ہے، وہ ایک پاور خود دکھائی ہے۔ جب لانگ مارچ نکلا کراچی سے لے کے جیلم تک، تو کوئی پتہ نہیں ٹوٹا، پرامن لانگ مارچ تھا جس میں لاکھوں لوگ شریک تھے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے فیض آباد میں لانگ مارچ کیا، پھر کافی لانگ مارچ کیے۔ لیکن اب الیکشن میں وہ ایک بھرپور قوت کے ساتھ اتریں گے۔ آیا وہ کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کریں گے یا مذہبی جماعت سے، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن اس بار اندازہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کریں گے، اور اس بار وہ ایک بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھرنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ اب الیکشن بالکل قریب ہے، وہ پتہ چل جائے گا وہ ان کی کتنی طاقت ہے۔ حالانکہ ان کا ووٹ بینک بہت ہے، پنجاب میں اور پھر کراچی میں، خیبر پختونخوا میں بھی ووٹ ہے، پورے پاکستان میں TLP کا بڑا ووٹ ہے۔ اگر یہ ووٹ اکٹھے ہو جائیں یا کسی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت سے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، تو پھر ان کی جو پاور ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر وہ ان کے پنجاب اسمبلی میں اگر ان کے نمائندے پہنچ جائیں، سندھ اسمبلی میں، اور اگر سب سے بڑھ کر قومی اسمبلی میں ان کی نمائندگی شامل ہو جائے، تو یقیناً یہ بڑی اہم بات ہوگی اور خوشی کی بات ہوگی TLP کے کارکنوں کے لیے، اور جو پاکستان میں ان کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ ان کا ایک MPA ہے اس وقت کراچی سندھ اسمبلی میں، اور اسی نے بڑی ہلچل مچائی ہوئی ہے اور کافی ٹف ٹائم دے رہے ہیں، بھرپور اپوزیشن کر رہے ہیں ایک سیٹ لے کے۔ تو اسی لیے اگر ان کی 2-4 سیٹیں مزید آ جائیں، اور امید ہے کہ اس بار زیادہ سیٹیں آئیں گی، 2-4 نہیں بلکہ زیادہ آئیں گی، اگر زیادہ سیٹیں حاصل کر لیں تو یقیناً پھر سیاست میں کھلبلی مچ سکتی ہے۔ اور پھر جو بھی اسمبلی میں بل ہوتے ہیں، اکثر پیش ہوتے ہیں، جو غلط بل پیش ہوتے ہیں، جن کا کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں، اس کو وہ روک لیں گے، یہ ایک بڑی بات ہے۔ تو اب الیکشن دیکھتے ہیں کب ہوں گے، تو امید ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے اور تمام سیاسی جماعتیں اس میں حصہ لیں گی۔ سیاست اپنی جگہ ہے، لیکن جو سیاست اور جو پھر کسی پہ تنقید بھی کریں وہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کریں، تو یہ اصل سیاست ہے۔ انہوں نے جب معراج شریف میں جلسہ کیا جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن سب سے بڑی بات جو ان کی یہی تھی کہ جو ختم نبوت
کے لیے نکلے گا، حق کے راستے پر ہوگا، ہم اس کے پیچھے ہوں گے. ہم نہیں کہتے کہ وہ ہمارے سے ہم آگے ہوں گے وہ پیچھے ہوگا، وہ لیڈ کرے ہم پیچھے ہوں گے. لیکن ان کا جو دو نمبری والی سیاست، جھوٹ پر مبنی سیاست جو کرے گا، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اس کے راستے میں آئیں گے اور ان کا الیکشن میں بھرپور مقابلہ کریں گے. ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، ساتھ ہم ان کے چلیں گے جو حق کے راستے پہ ہوگا. تو باقی اب دیکھتے ہیں الیکشن ہوگا کیا پوزیشن ہوگی. اب الیکشن میں پھر پتہ چلے گا کتنی سیٹیں لے گی ٹی ایل پی. راولپنڈی میں یقیناً ان کا بڑا ووٹ بینک ہے اس وقت. پھر پی پی 12 میں ان کا جو استقبال ہوا، بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. تقریباً 10 من سے زیادہ پھول ان پر نچھاور کیے گئے اور گلیاں فل ہو چکی تھی پھولوں سے. اتنی تعداد میں لوگوں کا جذبہ تو وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ٹی ایل پی کے کارکنوں کا جذبہ تو وہ تو بہت جوش میں تھے جب استقبال ہوا. پھر وہاں پہ انہوں نے خطاب بھی کیا مختصر. پھر وہ واپس رنیال یو سی میں گئے، وہاں پہ ان کا بھی استقبال ہوا. جمعے کا دن تھا تو عوام بہت نکلی ہوئی تھی. لیکن یہ اگر چھوٹا سا ایک الگ پروگرام تھا، بالکل راولپنڈی کے اینڈ پہ چکری روڈ پہ ہے. اگر سینٹر میں اگر بڑا پروگرام رکھ لیں لیاقت باغ میں یا پھر فیض آباد میں، تو یقیناً وہاں پہ تو ہزاروں لوگ پہنچ جاتے ہیں، لاکھوں لوگ. یقیناً ووٹ بینک راولپنڈی میں بہت بڑا ہے، اسلام آباد میں. اب الیکشن میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. یہ وقت قبل از وقت تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں لیکن اتنا کہیں گے کہ پہلے سے زیادہ ٹی ایل پی مضبوط ہو چکی ہے اور اس نے اپنا لوہا منوایا. جیسے انہوں نے لانگ مارچ کر کے دکھایا، لاکھوں لوگ پرامن 1 مہینے سے لانگ مارچ جو کراچی سے چلا، اور پھر اس کا ہر جگہ پہ جیسے استقبال ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے. جگہ جگہ اس کا استقبال ہوا. پھر امید ہے کہ جو الیکشن پرامن ہوں گے اور الیکشن ہونے چاہیے تو اپنے وقت پر. تو اس کے علاوہ باقی وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. باقی آپ سب کی محبتوں کا شکریہ، آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں. ہم آپ کے پاس ہمیشہ حاضر ہوں گے. جو بھی موضوع ہوگا، جو سیاست میں ہلچل مچ رہی ہے دن بدن، وہ ہم آپ کے پاس شیئر کریں گے. جو بڑی خبر آئے گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیں. اللہ نگہبان.